دریائے یمن کے دائیں کنارے پر واقع آگرہ قلعہ مغلیہ سلطنت کے قدیم دارالحکومت شہر آگرہ کا ایک تاریخی قلعہ ہے جسے مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کرایا۔ اسے لال قلعہ یا قلعہ اکبری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ دراصل راجپوتوں کے ایک قبیلے سکروار کے حکمرانوں کی مرکزی رہائش گاہ تھی۔ ناظرین، محمود غزنوی کے حملے سے پہلے آگرہ شہر کی طرح اس قلعے کی تاریخ بھی اتنی واضح نہیں ہے۔ بہرحال 15ویں صدی میں چوہان راجپوتوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور آگرہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ 1517 تک سکندر لودھی اس پر قابض رہا اور چند عمارتیں تعمیر کرائیں۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بابر نے یہاں پر ایک باولی بنوائی۔ 1530 میں ہمایوں کی تاج پوشی بھی اسی قلعے میں ہوئی۔ پھر 1540 میں ہمایوں کو بلگرام کے مقام پر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی، جس کے بعد 1555 تک یہ قلعہ سوریوں کے پاس رہا۔ سوریوں کے بعد جب اکبر یہاں آیا تو اس نے موجودہ قلعے کی بنیاد ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر کے لیے 4000 لوگوں نے 8 سال تک کام کیا۔ یہ قلعہ 100 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کی دیواریں 70 فٹ اونچی ہیں اور اس کے چاروں اطراف میں دروازے لگائے گئے ہیں، جن میں اکبر گیٹ، غزنین گیٹ، جسے انگریز 1842 میں محمود غزنوی کے مقبرے سے اکھاڑ کر لائے تھے، دہلی گیٹ اور لاہور گیٹ، جسے اب امر سنگھ راٹھور کے نام پر امر سنگھ گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت قلعے میں داخل ہونے کے لیے یہی گیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو الفضل کے مطابق اس قلعے میں 500 چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی گئی تھیں، جن میں سے اس وقت صرف 30 موجود ہیں۔ شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر کے دوران سفید سنگ مرمر کے لیے کئی عمارتیں گرا دی۔ مغلوں کے دہلی منتقل ہونے کے بعد بھرت پور کے جاٹوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور 13 سال تک یہاں حکومت کی۔ انہوں نے یہاں پر رتن سنگھ کی حویلی بنوائی۔ 18ویں صدی کے شروع میں مراٹھوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1803 تک اس پر مختلف حملہ آور قابض ہوتے رہے۔ 1803 میں دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کے بعد یہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور انگریزوں نے فوجی بیرکیں بنانے کے لیے اس کی کئی عمارتیں گرا دی۔ دہلی گیٹ اور قلعے کا کچھ حصہ اب بھی بھارتی فوج کے پاس ہے، جہاں عام لوگوں کا جانا منع ہے۔ اس وقت قلعے میں موجود چند مشہور مقامات میں جہانگیر کے نہانے کا ٹب، جو پتھر کی ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا، شیش محل، جس کی خاص بات اس کی دیواروں اور چھت پر شیشے کا بہترین کام ہے، شاہ برج، یہ برج تاج محل کا مکمل اور شاندار نظارہ پیش کرتا ہے۔ شاہ جہان نے اپنی قید کے 8 سال اسی احاطے میں گزارے۔ اس کی موت بھی یہیں ہوئی اور پھر اس کی لاش کو کشتی کے ذریعے تاج محل لے جا کر دفنایا گیا۔ یہ محل براہ راست دیوان خاص، شیش محل، خاص محل اور دیگر محلات سے جڑا ہوا ہے۔ روشن آلا پالکی، یہ شاہ جہان کی بیٹی کا محل تھا، جس نے اپنی زندگی اپنے والد کے نام کر دی اور زندگی کے آخری 8 سال اپنے والد کے ساتھ رہی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی شاہ جہان سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جہانگیر پیلس، انگوری باغ، خاص محل، دیوان عام، سردیوں کا محل، گرمیوں کا محل، نگینہ مسجد اور مچھلی پیلس قابل ذکر ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً اسی طرح کی چیزیں ہمیں لال قلعہ دہلی اور شاہی قلعہ لاہور میں بھی ملتی ہیں۔ خوبصورتی، بناوٹ اور وسعت میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آگرہ قلعے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر 1983 میں اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔